بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ میں بشر نہیں ہوں، میں کچھ اور چیز ہوں۔ میں کب کہا تھا؟ آپ جو مانگ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، وہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ میں تم جیسا انسان ہوں۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسول۔ اچھا، جب انہوں نے یہ جواب دیا، پھر اس کی مکمل کیا ہوگا؟ وما منع الناس۔ کس چیز نے لوگوں کو رخ دیا؟ کس چیز سے رخ دیا؟ ایمان سے۔ اتنے سارے نصائح، دلائل سب پیش کر کے بھی تم مومن نہیں ہو رہا ہو۔ وہ کون سی رکاوٹ ہے ایمان میں داخل ہونے کے لیے؟ کون رک رہا ہے اب؟ الا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى۔ ہدا اللہ کی رہنمائی، قرآن، ہدایت، جنت کا راستہ۔ جس نے ہدایت پا لیا وہ سمجھو اپنے آپ کو جنت کے راستے میں چل رہا ہے۔ کسی دن وہاں آنکھیں بند کر کے اسی راستے میں گر پڑیں گے۔ جب آنکھ کھلیں گے دیکھیں گے اپنے آپ کو جنت میں۔ قبر کو جنت کہا اللہ کے رسول نے، جنت کی باغات میں سے ایک باغ ہے۔ تو جو اس نے ہدایت پا لیا، مطلب جنت کے راستہ پا لیا، روز ہر قدم جو بڑھا رہا ہے اسی راستے میں چل رہا ہے۔ مسافر ہے ہم لوگ، یہ دنیا ہمارے عارضی رہائش ہے۔ ہم اس کو ہمیشہ کی رہائش بنا لیا ہم نے، اپنی غلطی ہے یہ، ورنہ ہم ایک مسافر ہیں، سفر کاٹ رہے ہیں روزانہ۔ جس دن ٹائم ہو گیا اسی جگہ پر گر پڑیں گے۔ ضروری راستہ مکمل کرو، اسی جنت کے راستے میں آنکھیں بند کر دیں گے۔ جب آنکھیں کھولیں گے دیکھ کر میں تو یہاں نہیں تھا بھائی، یہ باغات، یہ خوشبو کی کہاں سے آ گیا؟ تم اس راستے سے جو چل رہا تھا پہنچ گیا، آج آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کب پہنچ رہا ہے۔ شرط کی اسی راستہ سے ہٹنا نہیں ہے آپ کو، اسی راستہ پر قائم رہا۔ تو آیات کہتے جب ان کے لیے میں نے ہدا، رہنمائی، ہدایت، استقامت، راستہ سب کچھ دیا، کیوں نہیں آ رہا اس طرف؟ منع الناس، ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى۔ الا میں کیا نظر آ رہا؟ کیا کس چیز سے روکا؟ الا یہ چیز نے روکا، کیا؟ ان قالوا، ان کا یہ سوچ، یہ نظریہ، قالوا ابعث اللہ بشر الرسولا، یعنی اللہ کہہ رہا یہ ہدایت دینے کے باوجود ہدایت قبول نہیں کر رہا ہے، ایمان مومن نہیں بن رہا ہے، صرف اس لیے کہ رسول کو ہم نے بشر بنا کے بھیجا۔ اور یہ مصیبت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے نہیں، قوم نوح سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تک، اہل مکہ، قریش۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہا قرآن میں؟ وقال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ الذين كفروا من قومه من قوم نوح ما نراك الا بشرا مثلنا۔ ہم تو آپ کو ایک بشر دیکھ رہے ہیں ہم جیسا۔ ما نراك الا بشرا مثلنا ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون۔
اور دوسری قوم نے کہا یہ تم جیسا بشر ہے، اگر اس کی بات مان لیا تم خسارے میں رہو گے۔ تو اسی طرح ہر نبی کی امتی یہی نظریہ ہے، اگر اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہے، ہم جس کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں، ہمارا سامنے پیدا ہوا، ہمارا سامنے پرورش پا کے جوان ہوا، بڑا ہوا، آج نبی کہہ رہا ہم کیسے مان لیں گے؟ یہی ایک رکاوٹ ہے، لیکن اس کو کون سمجھائے گا؟ تم جب فرشتے کی مطالبہ کر رہا، اس لیے آگے کہتے ہیں لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، زمین میں فرشتے اطمینان کے ساتھ اگر بسر کرتے ہیں تو میں فرشتے نہیں بھیج دیتے ہیں۔ اب جب فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیں گے، اتباع کیسے؟ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي اصلی، دیکھو میں کس طرح نماز پڑھ رہا ہوں، رسول پڑھ کے دکھا رہا تو ہم سیکھ رہے ہیں۔ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے سیکھ لو حج کے مناسک۔ لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا، ممکن ہے اس سال کے بعد میں آپ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ واقعی ایسا ہی ہوا نا، جیسا اللہ نے کچھ نشاندہی کیا، یہ آخری سال ہے آپ کی، ٹھیک ہے، یقین مانو کچھ صالحین کو کچھ دن پہلے محسوس ہو جاتا اور تیار ہو جاتا۔ ہمارے ایوب صاحب ہیں نا، ان کو ایک جگہ دعوت دیا تھا، مسجد قباء میں بیٹھے ہوئے، امام کی ایک حجرہ ہوتا ہے وہاں بیٹھے ہوئے، بولا فلاں وقت ہم ایک دعوت کے اہتمام کر رہے ہیں، آپ کو وہاں شامل ہونا۔ کیا کہا؟ بولا میرے انتظار نہیں کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں اللہ نے بلا لیا، میں بھی ابھی 63 سال میں ہوں، مجھے بھی بلا لے گا، میرے انتظار نہیں کرنا۔ اور ایسا ہی ہوا، اشارہ مل جاتے ہیں بھائی۔ تو یہاں جب فرشتے آپ کے لیے آ جائیں گے، آپ دیکھ نہیں سکیں گے فرشتے کو، تو فرشتہ کو دیکھنے کے لیے وہی بشر کی صورت میں آنا ہے پڑے گا، پھر وہ جہاں سے شروع کیا وہاں آ گیا۔ ایسا ہے نا، تم فرشتے مانگ رہے تھے تو فرشتہ تو آپ کے سامنے تو آ نہیں سکتے ہیں، وہی بشر کی صورت میں آئے گا، پھر آپ کہیں گے یہ تو بشر ہے، تو جہاں سے شروع کیا وہاں سے وہ نہیں آئے، تو یہ مطالبہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک، ورنہ ہم ان کی پیروی کس طرح کریں گے؟ بشر کے لیے بشر رسول ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ کہتے ہیں ما ارسلنا من قبلک الا رجال نوحی الیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو میں نے بھیج دیا سب رجال ہیں۔ رجال جب کہا دو چیز واضح ہو گیا، ایک تو مرد اور ایک بشر ہے، انسان ہے، اس سے واضح ہو گیا نساء میں رسول نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہوا کبھی نہ قیامت تک کوئی عورت کو اللہ رسول نہیں بنائے گا۔ وجہ کیوں؟ رسول کا کام ہے معاشرے میں کل مل جانا، ایک ہونا، اس کی قیادت کرنی ہے، دشمن کے مقابلے میں سب سے پہلے رسول نکلتا ہے۔ یہاں کچھ تنظیم جو ہے جہاد کے نام لے کے، اس کے قائد آج تک میں نے نہیں دیکھا کبھی جہاد میں شریک ہوا، اس کا نام نہیں لوں گا میں، آپ سمجھ سکیں گے۔ اس کا کام ہے صرف چندہ جمع کرنا، پیسہ اکٹھا کرنا جہاد کے نام لے کے، اور غریب غربا کے بچوں کو لالچ دے کے، جنت کی لالچ دے کے، حوروں کی لالچ دے کے نکالتے ہیں،
اور شہید ہو جاتے ہیں اور اس کے نام آگے بڑھا دیتے فلاں شہید ہو گیا، ٹھیک، اور تمہارا اپنا بیٹا کو انگلینڈ میں پڑھا رہے ہو، کبھی بھی جہاد میں نہیں بھیجا، نہ خود کبھی جانے کی سوچا بھی ہوگا، ایسا یہ جہاد نہیں ہے، ٹھیک، میں کھل کے بول رہا ہوں، اور حقیقت جو اللہ کے رسول ہوئے جہاد میں لشکر کے سب کے آگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ کننا اذا اشتد الوطیس نحتمی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ بہت گرم جب ہو جاتی ہے، قتل زیادہ، تو ہم رسول اللہ کے پیچھے سہارا لیتے ہیں۔ نحتمی کا مطلب حمایت لیتے ہیں، بچاؤ، پناہ لیتے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے رسول کو پناہ بناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بہت بہادر ہے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبھی تو اس کو دیکھ کے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اگر وہ خود پیچھے ہٹیں گے تو باقی لشکر کیا کریں گے؟ اس لیے قائد کو بہت مضبوط دل اور بہادر ہونا چاہیے، اور ایسا ہے تو عورت کو اگر رسول بنا دیے وہ یہ کر سکے گی؟ پھر اس کو ماہواری جب آ جائے گی تو ہم کہاں تلاش کریں گے اس کو ابتدا کرنے کی؟ بہت سارے اسباب ہیں عورت کو رسول نہیں بنانے کی، اس کو کمتری نہ سمجھو، کمتر نہیں، لیکن قوم میں شامل ہونا رسول کا فرائض میں ہے۔ مردوں کو قوم کہا اللہ نے، عورت کو قوم نہیں کہا، کیوں؟ یہ نہیں سمجھو بھائی ہماری توہین ہے، نہیں، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم اور ایک قوم پر مسخرہ مت کرو، مسخرہ کہیں گے اردو میں، مذاق مت، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا ولا نساء من نساء، نہ خواتین دوسری خواتین کی مذاق اڑاؤ۔ تو اگر خواتین قوم میں شامل ہے تو دوبارہ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خواتین اگر قوم میں شامل ہے بس لا یسخر قوم من قوم، وہاں ختم ہو گیا بات، پھر ولا نساء کیوں کہہ رہا؟ اس سے واضح ہو گیا نساء قوم میں شامل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے قوم کہاں سے آگے؟ قوامت سے، یعنی اپنے حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، دشمن کے مقابلے کے لیے قوم ہوتے ہیں، نساء نہیں ہوتے، بلکہ نساء کو بچانا پڑتا ہے، حفاظت کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ قوم نہیں ہے۔ اس لیے عورت میں جب قومیت نہیں ہے رسول کہاں سے بنو گے؟ اس لیے کہ ہر نبی کو میں نے رجال الا رجالا نوحی الیہم، جب یہ بات ہے تو آپ کے لیے ہم فرشتے بھیج دیں گے۔ وَلَوْ أَرْسَلْنَا مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، سورہ نام میں پڑھ چکے، اگر میں کسی فرشتہ کو رسول بنا کے بھیج دوں گا اس کو بھی رجل بنا کے بھیج دوں گا، ورنہ آپ اس کی اتباع کیسے، اس کو دیکھیں گے کیسے؟ پھر وہی بات ہے، کہیں گے یہ تو بشر ہے بھائی، ہمیں دھوکا دے رہا ہے، فرشتہ کہاں ہے؟ اس لیے ہم فرشتے بھیج نہیں سکتے ہیں آپ کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے بشر آنا ہے ضروری ہے، آپ کے خیر کے لیے، آپ کے آسانی کے لیے۔ اس لیے کہتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، یہ ان کی بکواس ہے کہ بشر کیوں رسول بھیجا، تم کو کیا پتہ ہے کہ بشر کیوں بھیج رہا ہوں؟ تمہارا کام ہے بشر ہو یا فرشتے ہو یا شیر ہو، جس کو بھی میں نے جانور رسول کہہ کے بھیج دیا اور ثابت کر رہا، معجزہ دکھا کے ثابت کر رہا کہ رسول ہے، تمہارا کام ہے مان لینا۔ بشر کیوں اعتراض کرنا ہمارا کام نہیں، شیر کیوں ہمارا کام نہیں، باہر۔ تو اس لیے کہتے قل، کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب قل کہا محمد بری الذمہ ہو گیا۔ تم کو اگر یہ بات پسند نہیں ہے، کوئی اعتراض ہے، لڑنا چاہتے ہیں، مجھ سے مت لڑو،
جس نے مجھے یہ خبر دے رہا اس سے لڑو، اللہ سے لڑو، اللہ سے حجت قائم کرو۔ میں کچھ نہیں، میں تو صرف وہ سنا رہا ہوں، مجھے جس نے بھیجا آپ کو یہ بات سنانے کے لیے وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں، میرے کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے قل لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر زمین میں فرشتے اطمینان کے ساتھ چل سکتے ہیں، بسر کر سکتے ہیں، تو مجھے کیا اعتراض ہے فرشتے کیوں نہ بھیجو؟ سوال اطمینان کا مطلب، فرشتے اطمینان کے ساتھ زمین میں بسر کرتے کیا مطلب ہے؟ اجتماعی، مل جل کے باتیں کرتے ہیں، آپس میں بات ہوتے ہیں، اور شادی بیاہ میں ایک ہوتے ہیں، بہت چیزیں جو انسان آزادی سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی محتاج ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ فرشتے ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے رہن سہن کچھ اور ہے، وہ کھاتے پیتے نہیں، اس کی کوئی خواہش نہیں، کوئی شہوات نہیں، نکاح نہیں، شادی بیاہ نہیں، تو کس طرح اس کی پیروی کریں گے؟ ذرا بتاؤ مجھے۔ جب وہ آپ کو حکم دیں گے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، بولا یار تم سے ہو سکتا ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تم فرشتے ہو، تمہارے سب کچھ الگ ہے، ہم صاف صاف انکار کریں گے، ہم آپ کی پیروی نہیں کر سکیں گے، اور اگر انکار کریں گے گناہ گار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا بس میں نہیں ہے۔ تم کہیں گے ایک مہینہ مت سو، فرشتے سوتے نہیں ایک مہینہ، اور یہ اپنے اوپر قیاس کر کے بولا میں تو ایک مہینہ نہیں سویا، تم بھی مت سو، ہم کہیں گے جاؤ، ہم مانتے نہیں تیری اس بات کو، جو ہمارا بس میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، وہ ہم سے مانگ رہے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے فرشتہ رسول نہیں ہو سکتا، بشر ہے۔ اب واضح یہ مصیبت سامنے آ رہا کہ سارے نبیوں کی امت اس رسول کو رسول نہیں ماننے کی کیا وجہ؟ کہ بشر ہے، بشر ہونے کی وجہ سے مومن نہیں ہو رہا۔ اور آج کے ایمان کی دعویٰ کرنے والے اس بشر کو نور کہہ کے ایمان سے خارج ہو رہے ہیں۔ جو اللہ نے بشر کہا تم کہتے نہیں، اللہ غلط کہا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ بشر ہو نہیں سکتا ہے۔ اے نور، صرف نور بھی نہیں، نور من نور اللہ، اللہ کی نور سے نور، تو اللہ ہو گیا، پھر اس کے حصہ ہے نا، اللہ ہو گیا۔ یہ ابھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن بہت روئیں گے یہ لوگ، بہت روئیں گے، اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب حوض کوثر میں فرشتے ان کو ہانک ہانک کے مار مار کے دور کر دیں گے، اور اللہ کے رسول کہیں گے میرے امتی ہے، اس کو کیوں بگا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے انک لا تدری، آپ کو نہیں پتہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے صحیح حدیث ہے، انک لا تدری یعنی عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے بعد یہ امتی کیا کیا کرتے تھے، تمہارے دین کو کیسا بگاڑ دیا، آپ کو نہیں پتہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کو بتانا ہی پڑا، اس کو کیوں بگا رہے ہو؟ میرے حوض کوثر سے اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہے تھے، کتنی محبت سے، اور جس نے ایک دفعہ پی لیا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ لا یظمأ بعدها ابدا، لا یظمأ، ظمأ یعنی پیاس نہیں آئے گی۔ وہاں سے فرشتے مار مار کے بگا دیں گے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کہاں بگا رہو میری امتی ہیں، انک لا تدری ما احدثوا فی دینک، آپ کو نہیں پتہ یا رسول آپ کے دین کو کس طرح بگاڑ دیا انہوں نے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں سحقاً، سحقاً کا مطلب دور لے جاؤ مجھ سے، وہی ایک ہی تو شفاعت کرنے والے ہیں،
وہ شفاعت کرنے والے، آپ کے لیے سفارش کرنے والے جب خود کہیں گے دور لے جاؤ، کہاں جاؤ گے؟ روئیں گے نہیں؟ بہت روئیں گے لوگ، لیکن سمجھتے نہیں۔ کس آیات میں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مطمئنین، اطمینان کے ساتھ، جس طرح بشر زندگی گزارتے ہیں اطمینان کے ساتھ، ایک دوسرے سے مل جل کے، ایک دوسرے کے نکاح میں شریک ہوتے ہیں، ولیمہ میں شریک ہوتے ہیں، خوشیاں میں شریک ہوتے ہیں، غموں میں شریک ہوتے ہیں، فرشتے ایسے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے عادات اطوار بہت مختلف ہیں۔ اس لیے کہتے لو کان یمشون فی الارض مطمئنین، اگر تمہارا ساتھ گل مل سکتے ہیں فرشتے بھی، تمہارا زندگی کے ساتھ چل سکتے ہیں، تو میں فرشتے بھی بھیج دیتا۔ لنزلنا من السماء ملکا رسولا۔ تو کیا زیادہ بحث کریں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک لفظ کہو، قل کفا۔ کفا کا مطلب کافی ہے، کیا؟ شہیدن، شہید گواہ۔ گواہ کو کہاں پیش کرتے ہیں؟ جہاں کیس ہو، معاملہ ہو، عدالت ہو، یا قبائل جو بیٹھتے ہیں فیصلہ سنانے کی، وہاں گواہ کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک کیس ہے، یہاں کون سی کیس ہے جہاں گواہ پیش کر رہا؟ وہ بھی اللہ خود گواہ بن کر رہا، وہی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، جو ان سے یہ چیز مانگ رہے تھے، مطالبات کر رہے تھے۔ یہ ایک کیس ہے، کوئی معمولی کیس نہیں ہے، ٹھیک؟ یہاں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لا تعلق ہی رہے ان سارے مطالبات سے، میں ہی کافی ہوں ان کے لیے۔ اس کیس کے گواہ میں ہوں کہ یہ لوگ سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب بکواس کر رہے ہیں، یہ ایمان لانے کے لیے نہیں مانگ رہے تھے، صرف اردو میں ہم کیا کہیں، ضد کرنے کے لیے۔ عربی میں کہتے ہیں عناد، عناد، عین نون الف دال۔ اب اس دن جو کھجور کے گٹلی کہہ رہے تھے، میں تو پہلا دفعہ سمجھ میں آ گیا گٹلی عربی میں کیا کہتے ہیں۔ آپ مجھے اردو سکھا رہے ہیں، میں آپ کو عربی بتاؤں تاکہ فائدہ ہو۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس کو کہتے ہیں نوات، نوا، فالق الحب والنوا۔ وہ اللہ جو دانا بیج کو پھاڑ دیتے ہیں، والنوا، اور کھجور کے نوا کو، فالق الحب والنوا، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ ٹھیک، واضح ہو گیا۔ نوا اردو میں گٹلی، اچھا آم کے اندر جو اس کو بھی گٹلی کہتے ہیں، جزاک اللہ، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی فائدہ ہو گیا، آپ کو بھی فائدہ۔ یہاں قل کفا باللہ شہیدن، تمہارا رب کافی ہے اس معاملے کے فیصلہ سنانے کے لیے اور گواہی دینے۔ گواہ بھی تمہارا رب، قل باللہ، گواہ بھی کون ہے؟ اللہ، حکم صادر کرنے والا بھی اللہ، نافذ کرنے والا بھی اللہ۔ یہاں دنیا کی عدالت نہیں ہے کہ عدالت نے حکم صادر کر دیا، اس کے دوسرے لوگ اس کو نافذ کریں گے، ہے نا، کوئی گواہ اور پیش ہوگا، نہیں، اللہ بھی گواہ ہے، حاکم بھی وہی ہے، نافذ کرنے والا بھی۔ اس لیے ایک ہی لفظ کافی ہے، قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم۔ کیوں؟ وہ سب کیسا ہو رہا؟ حاکم بھی، گواہ بھی، نافذ کرنے والا بھی، کیوں؟ اس لیے بعبادہ، جب سب جاننے والے ہیں تو کیوں گواہ مانگیں گے؟ وہ خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبر رکھنے والے بھی ہیں، خود دیکھ بھی رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا طاقت اور گواہ کی ضرورت ہے ہمیں؟ نہیں۔ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔